رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کی عقل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، جیسی ان کی عقل ہے ویسے ہی بات کرنی چاہیے۔ کل میں نے بہرحال ایک حدیث بیان کی، ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے ناروے میں، کہ انسان کی عقل جو ہے وہ مشخص کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے خود امام رضا کی حدیث ہے۔ کچھ نکات ہیں، اگر آخر میں وقت ملا تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، لیکن ایک حدیث جو میں مسلسل کئی دن پڑھتا آ رہا ہوں اور ضروری بھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام کی سواری کو لایا گیا تو رستے میں نشا پور آتا ہے، جہاں آج بھی جو لوگ مشہد مقدس جاتے ہیں، نشا پور جو ہے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں پر مولا کی قدموں کے نشان ہیں۔ وہ ایک چشمہ بھی ہے جو ابھی تک پانی کا بہہ رہا ہے، زمین سے آج تک پانی سے نکل رہا ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ بہت لوگ رہا کرتے تھے اور دانشمند بہت تھے وہاں پر، اور سب کو جب پتہ چلا کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو سب جو ہے وہاں موجود ہوئے، کاغذ قلم لے کر آئے، اور دانشمند بھی عامہ کے تھے۔ عامہ یعنی زیادہ تر جو ان کی تھاٹ تھی وہ اہل سنت کے تھے سارے، اور سب اس انتظار میں تھے کہ امام سے کہ کوئی حدیث بیان کی جائے، رسول خدا سے کوئی حدیث کو جو ہے وہ بیان کریں۔ تو امام نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کا جو نام ہے، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ مختلف عنوان ہیں، تو حدیث جو مشہور ہے وہ سلسلۃ الذہب کے نام سے ہے۔ سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ چین، یعنی خود وہ بیان، یہ حدیثیں کچھ حدیثیں ہیں کہ جہاں ایک امام یہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بابا سے سنی، میرے والد نے اپنے والد سے سنی، انہوں نے امیر المومنین سے سنی، امیر المومنین نے رسول خدا سے سنی، اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سنی، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ وہ یہ ایک سلسلہ ہے جسے سلسلہ تو ذہاب کہا جاتا ہے۔ تو امام نے ایک حدیث جو ہے وہ وہاں بیان کی، اور سب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے۔ اب یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا مسلمان تو ہوگا، یہ بھی اللہ کا پیکیج بڑا آسان والا ہے۔ اللہ نے اگر یہ سختی لگا دی ہوتی کہ تمہارے عمل سے نظر آئے تو ہم لوگ بڑا مشکل تھا مسلمان ہونا، لیکن اللہ نے کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھ دے بس مسلمان ہے، مسلمان کے زمرے میں۔ خدا کا بڑا کرم ہے عزیزان محترم، یعنی کوئی نہیں معبود سوائے خدا کے۔ کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی، عملی طور پر ایسا ہوں کہ میرا معبود صرف خدا ہے؟ معبود یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی سب کچھ اسی کی طرف ہے، میرا توکل، میرا توسل سب اسی کی، توکل یعنی وہی ہے، سب کچھ اسی کی طرف چھوڑا ہوا ہے۔ خود جو ہے وہ امام کی اور حدیث ہے، میں بہرحال زیادہ بریکٹ نہیں کھولوں کہ آپ کے دماغوں کو مجھے بند کرنا، اس کو میں آخر میں اور حدیثیں ہم خدمت میں بیان کروں گا۔ لیکن ذات محترم، لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں ہے، پورا وجود اس کا اقرار کرے، آنکھیں بھی کہیں کوئی معبود خدا نہیں ہے۔ آج امام خمینی کی برسی کا دن ہے عزیزان محترم، خدا ان کے درجات اس روئے بلند کرے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست، یعنی کائنات جو ہے وہ خدا کے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہے، یعنی اس ٹائم آپ میرے محضر میں، آپ میرے سامنے، میں آپ کے محضر میں ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو کیا فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست، خدا کے سامنے حاضر ہے، در محضر خدا معصیت نہ کنید، یعنی خدا کے سامنے گناہ نہیں کرو، ہر چیز اس کے آگے حاضر ہے۔ تو یہاں یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ اپنے وجود سے کہے، لا الہ الا اللہ، یہ جو انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ ذکر کائنات میں ہو رہا ہے، ہمیں آواز نہیں آتی کیونکہ ہمارے کان صحیح نہیں ہے، ورنہ پتے، درخت، پتھر،
ہر چیز لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف اشرف میں جن کا مرقد مبارک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا شہر سے باہر نغلستان میں، تب میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اور عرش کے اذکار مجھے سنائی دیتے تھے۔ ہماری زندگی گزر گئی، ہمیں کوئی ذکر سنائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر وقت شور سن رہے ہیں۔ آج کل جوان جو ہے وہ فری نہیں بیٹھتا، آپ دیکھیں ذرا سا اس کو ٹائم دے دیں، اس کا منہ فون باہر آ جائے گا۔ ابھی میں اتنا پریشان تھا، مجھے اچھا ہی لگ رہا تھا، لیکن بعض لوگوں کے میسیج ایسے تھے مجھے بھی رپلائی کرنے دے، انہیں جشن نہیں پڑھنے دینا تھا انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، فارغ نہیں بیٹھتا آدمی، دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھنا بھی شور ہے، سننا بھی شور ہے۔ انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا۔ جب انسان اپنے آپ کو خالی کرے گا تبھی تو یہ آواز اس کو آئے گی۔ جو جوان نیت کر کے سوئے اسے ملائکہ کی آواز آتی ہے، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ ملائکہ ہر جوان کو اٹھاتا ہے، لیکن ہم اتنے سخت سوتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ایسی ہے۔ ابھی آپ کی تو خیر فجر ہی بہت جلدی ہو رہی ہے، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، فجر 3 نمازیں آپ ایک ہی وضو میں پڑھ سکتے ہیں۔ پیکیج آپ کا 1:45 بجے آپ کی فجر بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہے، اگلی لمبی ہے، چلو کبھی پڑھ لیں گے، اذان محترم۔ لیکن کیونکہ متوجہ نہیں۔ جوان کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ روح بھاری ہے کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو ہلکا کرے تو یہ ذکر آپ کو سنائی دے گا۔ وہ حق بابو کا غالباً کلام ہے کہ نفی اسبات تا پانی رلیا، ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی ہو۔ وہ جو نفی اسبات کس کو کہتے ہیں؟ نیگیٹو پوزیٹو، یہ 2 ہی سیل ہے نا۔ اب آپ الیکٹریسٹی میں دیکھیں، کنڈکٹرز میں دیکھیں، ہر چیز میں نیگیٹو ہے اور پازیٹو ہے، بیٹری میں نیگیٹو ہے اور پازیٹو ہے، یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو الیکٹریسٹی چلتی ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ نیگیٹو پازیٹو ہے۔ یہی جب انسان کی رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے نا تو پھر انسان کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا، وہ خود اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ بہرحال امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ کہا امام کی سواری جل پڑی، ابھی ان کے قلم وہیں ہے۔ امام کی سواری تھوڑی سی آگے گئی، امام نے سواری میں محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں، یعنی مجھے مانے بغیر لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نہیں داخل ہو سکتے۔ جو امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے میں شرط ہوں، یعنی کیا؟ یعنی امام کو ماننا پڑے گا، بغیر امامت کے تم توحید کے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ وہ نظام الہی ہے، ہم گھر سے نہیں بیان کر رہے یہ باتیں کہ ہم گھر سے تھوڑی لے کر آئے، نظام الہی ہے۔ سورج یہاں سے کیوں نکلتا ہے، سورج وہاں سے کیوں نہیں نکلتا، سورج یہاں کیوں غروب ہوتا ہے، یہاں پر اتنی تھوڑی سی رات کیوں ہوتی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں آگے، آپ اپنی مرضی سے کر لیں، سورج کو کھینچ لیں آگے پیچھے، نظام ہے، نظام کائنات ہے، ٹائم اس کا ایسا ہی ہے، فریم اس کا ایسا ہی ہے، گھنٹے اس کے ایسے ہی ہیں، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، بھائی خدا ہی نے نظام بنایا ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیسا کا مثلی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، وہ صمد ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اس نے خود یہ نظام بنایا ہے کہ اگر تمہیں میرے پاس آنا ہے تو ان کے ذریعے سے آؤ، ان کے ذریعے سے آؤ گے تو سمجھ پاؤ گے، ورنہ
نہیں سمجھ سکتا. ورنہ اسی طرح کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کسی کی پرستش کرے گا, کوئی کسی کی عبادت کرے گا, اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے جو اس نے خود راستہ دیا ہے. اسی لیے امام نے کہا کہ میں شرط ہوں لا الہ الا اللہ کی. اور اس زمانے میں کہ جہاں لوگ امامت کے مسائل تھے, سب دوسرے تھے, بہت آرام سے امامت کی بات جو ہے وہ بتا دی کہ امام کسے کہتے ہیں. امام وہ ہے کائنات کے نظام میں جو چرخے ہیں, جیسے آپ ہینڈ میڈ گھڑیاں, آج کل تو ہر کوئی اسمارٹ واچ پہنا ہوتا ہے, لیکن جو ہینڈ میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی ابھی بھی ملتی ہیں, تو بہت مہنگی ملتی ہیں اب تو, لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک کراری دوسری اس کو ٹچ کرتی ہے, تیسری اس کو ٹچ کرتی ہے, پورا سسٹم ہے. یہ ایک پورا سسٹم چلتا ہے تو ادھر ایک سیکنڈ کی سوئی کلک کرتی ہے, یہ پورا سسٹم. آپ ایک اس میں سے پرزہ نکال لیں چھوٹا سا, پوری گھڑی رک جائے گی, چاہے وہ $1 ملین کی کیوں نہ ہو, رک جائے گی. بولے بھائی چلنا چاہیے, ایک پرزہ تو نکالا ہے. نہیں, ایک پرزہ اس کی حیات تھا. امام نظام کائنات میں حیات ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات. آپ زیارت امام زمانہ میں پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ہو جو حیات ہے, زندگی وہی ہے. عزیزان محترم, وہ یہ نظام کائنات کا حصہ ہے. خدا نے خود کہا کہ جب تک میری حجت دنیا میں ہے میں قیامت کو نہیں بھیجوں گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یعنی پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا ہوا ہے وہ کون ہے؟ امام. ایک امام ہے. عزیزان محترم, یہی معرفت چاہیے. جسے یہ معرفت مل گئی ان کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے, انہوں نے چھوڑا نہیں امام کو. اور جنہیں معرفت نہیں ملی وہ آج تک بھٹک رہے, گھوم رہے, ادھر سے ادھر گھومے جا رہے ہیں. امام کو پہچانے. عزیزان محترم, ہر امام کے اندر بہت ساری اللہ نے ان کو دی ہیں, اور ہر امام بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں الگ الگ. 8ویں امام کا جو لقب ہے وہ رؤوف ہے. امام رؤوف یعنی پیشنیٹ ہے, مہربان ہے. اتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام سے ایک ہرن نے کیا کیا, اپنے آپ کو متصل کیا کہ میری مدد کرے, اور اس ہرن کے لیے امام نے ضمانت دی شکاری کو کہ تم اس کی, میں ضمانت دیتا ہوں, اس کو جانے دو, اس کا بچہ چھوٹا ہے, اسے دودھ پلانا ہے. اور واپس آیا وہ ہرن, اور آپ جانتے ہیں ضامن آہو جو ہے وہ امام کی وجہ سے, اسی وجہ سے کہ ہرن کی بھی ضمانت دے رہا ہے. اللہ اللہ. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں ایران میں, آقا انصاریان, وہ مشہد مقدس میں حرم میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے واقعہ بیان کیا, کہا کہ خادم حرم کا سو رہا تھا تو اس کے خواب میں امام آئے, اور امام نے اسے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ. آپ جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. بڑا باصفا حرم ہے. جب دل ادھر جاتا ہے, آپ کے سامنے جو ہے وہ فارسی میں جو ایک دو بزرگوار نے کلام پڑھا, دل مچھت چلا گیا میرا. اور ایک جوان نے بھی جو ماشاءاللہ امام رضا پہ جو پڑھا تو دل بعض جگہوں میں فوراً, مطلب ہماری اصل میں پہنچ وہیں تک ہے. ہمارا جو ہے وہ سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے. ہمیں ذرا سا بھی کچھ کرے تو ہم زری سے چپک جاتے ہیں, اگر نہ چپک سکیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مولا سامنے زری ہے بس ہمارے. کیونکہ اعزان محترم میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ بہت مشکلات ہیں دنیا میں. مشکلات میری اپنی وجہ سے ہیں کیونکہ میں کمزور ہوں, تو میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے ان کے. تو بہرحال انسان وہاں چلا جاتا ہے کہ بھارت زندگی حیات سب کچھ, اور ہماری زندگی تو ہے ہی امام رضا کی وجہ سے. کہ اگر امام رضا نے آپشن نہیں دیا ہوتا حوضے میں آنے کا, نہ ان کی بہن نے بلایا ہوتا, تو ہمیں کون پہچانتا؟ ہماری پہچان تو انہی کی پہچان کی وجہ سے ہے. ہمارا علم انہی کا علم ہے, ہمارا ذکر انہی کے ذکر کی وجہ سے ہے. اور جب بھی میں کہیں پڑھنے جاتا ہوں, نکلتا ہوں, اور وہاں سے مجھے توفیق ہوتی ہے, تو ہم نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے, زری کی خاک کو اپنے ماتھے پہ لگا کے جایا کرو, وہ خود جو ہے وہ مدد کریں گے. تو وہ کہتے ہیں خادم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے مجھے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ, سائل آیا.
خادم حرم کا تھا، اٹھا دروازے پہ گیا، دیکھا کوئی نہیں ہے، اچانک سے اس نے نگاہ ڈالی تو ایک کتا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ کتے نے جیسے خادم کو دیکھا مشرق کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے ایک گلی کے کونے پہ جا کے رکا، اور گلیوں کے سائڈ پہ وہ جو نالیاں ہیں اس پہ جالی بنی ہوتی ہے، کتے نے اشارہ کیا تو دیکھا کہ اس کا بچہ اس میں پھنسا ہوا ہے، جا کے خادم نے اسے اٹھا دیا۔ آغا انصاریان کے جملے ہیں حرم میں کہ یا امام رضا، ہم کسی جانور سے کم نہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے۔ عزیزان محترم، اسی لیے کہتے ہیں خود امام سے کہ جو میری زیارت پہ آئے گا میں چند جگہ پر اس کی زیارت پر آؤں گا۔ اور بڑے بڑے علماء کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ حرم جاتے تھے، یہ نہیں کہ حرم میں گئے تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے، نہیں، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، باہر آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر باہر۔ کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا امام نے خود کہا ہے جتنی دفعہ تم آؤ گے اتنی دفعہ میں آؤں گا۔ تو وہ آتے اور جاتے رہتے تھے۔ اس لیے بہت مشہور ہے آیت اللہ حائری جزدی کا کہ جو حوض علمیہ کم جنہوں نے بنایا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک اور عالم دین کے خواب میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ چلے گئے مجھے دفنا کر، میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں میرے پاس، میری جان جو ہے وہ نکلتی، لیکن اچانک سے ایک نور آیا، نور جتنے میرے قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی اور چلی ہی گئی۔ تو میں نے اس نور کا شکریہ کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا میں امام رضا ہوں، تم 70 دفعہ میری زیارت پر آئے ہو، میں بھی 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ جانے محترم، بہرحال یہ امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں، اور آپ یقین کریں خدا آپ کو ہم سب کو مولا کے زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج آپ سب یہاں جمع ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ سب کو انشاءاللہ امام کے حرم میں محسوس کیا جا رہا ہوگا۔ آپ دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے جب امام کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی نگاہیں ہماری طرف نہ ہوں؟ خود ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم تمہاری آواز سن لیں گے۔ تو یقیناً آپ یہاں سے جب مولا کو یاد کر رہے ہیں، میں بہرحال یہ کیونکہ وقت محدود ہے، آگے مغرب بھی ہے، تو میں چند حدیثیں ہیں خود امام رضا علیہ السلام کی آپ کے گوشگوار کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اصل کردار ہے عزیزان محترم، ظاہر دنیا میں رہ جائے گا، انسان بڑی سی بڑی شخصیت ہو، پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، آفیسر ہو، بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ نام اس کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدر مرا ہوا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، میت، یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اور ایسی چھین لی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ لگایا نا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب سوچیں دنیا میں انسان کتنے برانڈڈ پرفیوم لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے، یہ والے لگا لو، وہ لگا لو، مرنے کے بعد یہ بدن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جلدی دفناؤ نہیں تو بو پڑ جائے گی۔ یعنی آپ سوچیں ہماری اپنی اوقات کیا ہے اور ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو معطر کریں ولایت سے، تاکہ یہ خوشبو قیامت تک جاری رہے۔ آج آپ کے سامنے جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں ائمہ کے علاوہ، کون ہے؟ وہ وہی ہے جنہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو خوشبودار کیا ہوا ہے، ورنہ تاریخ میں تو اتنے لوگ تھے آپ کسی کو یاد ہی نہیں کرتے۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو یاد کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایت پہ قربان کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں، اپنے امام کی اطاعت کریں، تو ہم بھی معطر ہو جائیں گے،
اور ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا۔